اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا شاف وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. آقائے دو جہان سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک زمین پر محمد اور آسمان پر احمد ہے. جس طرح حضور علیہ السلام کی ذات پاک اعلیٰ ہے، عرفہ اور ممتاز ہے، ایسے ہی آپ علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی بھی اعلیٰ و عرفہ اور ممتاز ہے. جیسے اللہ نے آپ کی ذات کے لیے ساری مخلوق میں محبوبیت رکھ دی ہے، ایسے ہی آپ علیہ السلام کے اسم گرامی کی محبوبیت بھی سب کے دلوں میں پیدا فرما دی گئی. جیسے حضور علیہ السلام کی ذات منبع فیوز و برکات ہے، ایسے ہی اللہ والو آپ علیہ السلام کے نام کی برکات کھلی آنکھوں سے نظر آتی ہیں. جیسے حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات سے متعلق بے شمار کتب تصنیف ہوئیں، ایسے ہی حضور علیہ السلام کے اسم گرامی کی فضیلت کے اندر آپ علیہ السلام کے اسم مبارک کی عظمت و محبوبیت کے اندر بھی مستقل کتابیں علماء نے لکھیں، مشائخ عظام نے لکھیں. حضور علیہ السلام کی حیات کا تو ہر گوشہ و پہلو، بلکہ یوں کہہ لیں کہ آپ علیہ السلام کے ساتھ ہر وہ چیز جس کا آپ علیہ السلام سے رابطہ ہو گیا، نسبت ہو گئی، آپ علیہ السلام سے جس چیز کا تعلق جڑ گیا، اللہ نے اسے کائنات کے لیے محبوب بنا دیا. حضور علیہ السلام کا اسم مبارک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی عاشقوں کی جان ہے، اور وہ اس نام میں سرور اور خوشی، لذت و شیرینی محسوس کرتے ہیں. جیسے حضور علیہ السلام کی مبارک سیرت کو اپنا کر لوگوں نے دونوں جہانوں میں سعادتیں لوٹی، اللہ نے ان کو اپنا مقرب بندہ بنا لیا، ایسے ہی بے شمار اور لاتعداد عشاق نے اسم گرامی علیہ السلام سے والہانہ الفت اور محبت کی مثالیں قائم کی. بہت سو نے اسم مبارک سیدنا محمد علیہ السلام سے الفت و محبت کا اظہار اس طرح کیا کہ ان کی نظروں میں نسل در نسل اپنی اولاد کے لیے سوائے اس نام پاک کے کوئی اور نام ہی نہیں جچتا. کسی کی 4 پشتیں، کسی کی 17 نسلوں میں ایک ہی نام چمکتا دمکتا نظر آتا ہے. بخاری شریف کی روایت ہے، یہ نام اللہ پاک نے خود رکھا. اسی طرح حضور علیہ السلام نے محمد نام رکھنے کی خود اجازت بھی مرحمت فرمائی، اجازت عطا فرمائی. حدیث پاک میں ہے، میرے نام پر نام رکھو، البتہ میری کنیت اختیار نہ کرو. بلکہ آپ علیہ السلام نے کئی بچوں کے نام محمد رکھے. حضور علیہ السلام کی خدمت میں جب بھی کوئی نو مولود بچے لائے جاتے تو آپ علیہ السلام گھٹی دیتے، پھر ان کا نام تجویز فرماتے. اس میں کئی بچوں کا نام آپ علیہ السلام نے اپنے نام مبارک کے ساتھ نسبت سے محمد رکھا. اور اسی طرح اللہ والو حضور علیہ السلام کا معمول مبارک تھا کہ 9 مسلموں سے اگر کوئی آتا اور اس کا نام نہ صحیح ہوتا تو آپ علیہ السلام اس کا نام تبدیل فرما دیتے. کچھ صحابہ کا نام آپ نے خود تبدیل فرما کر محمد رکھا. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے اہل مکہ سے سنا کہ جس گھر میں محمد نام والا ہو تو اس کی وجہ سے ان کو اور ان کے پڑوسیوں کو رزق دیا جاتا ہے. اللہ پاک کے ہاں ناموں میں سب سے زیادہ محبوب نام محمد اور احمد ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ السلام کے لیے وہی نام پسند کیے جو ان کے ہاں سب سے محبوب ہیں. اور گزشتہ سطور میں صحیح بخاری کے حوالے سے گزرا ہے کہ آپ علیہ السلام کا اسم مبارک خود اللہ پاک نے منتخب فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ اگر اولاد سے نوازیں تو کم از کم ایک بیٹے کا نام حبیب خدا علیہ السلام کے اسم مبارک پر محمد یا محمد احمد لازمی رکھیں. اپنی امت کو بھی آپ علیہ السلام نے محمد نام رکھنے کی ترغیب دی ہے.
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے کسی کا کیا نقصان ہے اس بات میں کہ اگر تم اپنے گھر میں 1 2 یا 3 نام میرے نام پہ رکھ لو۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا جو واقعہ قرآن مجید کی سورہ کہف میں بیان ہوا، وہاں ایک دیوار کا تذکرہ ہے کہ اس کے نیچے یتیم بچوں کا مال مدفون تھا۔ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو درست کر دیا۔ اس مدفون مال میں سونے کی ایک تختی تھی جس پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جبکہ ایک روایت میں الفاظ یوں ہیں لا الہ الا انا محمد عبدی و رسولی۔ سیرت الرسول میں محمد بن عبداللہ علیہ رحمہ نے یہ واقعہ نقل کیا کہ سیدنا داؤد علیہ السلام نے فرمایا ہمارا معبود بے عیب ہے، اور سیدنا محمد علیہ السلام نے ساری کائنات میں خوشیاں بھر دی ہیں۔ امام طبرانی علیہ رحمہ نے حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کے نگینے پر کلمہ درج تھا۔ یمن کے بادشاہ طبع حمیری کے اشعار ہیں کہ وہ فلاں شخص مجھے نصیحت کرتے ہوئے کہتا ہے میں اس آبادی یعنی کہ مدینہ طیبہ سے دور چلا جاؤں جو سیدنا محمد علیہ السلام کی وجہ سے محفوظ رکھی گئی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ احمد یعنی محمد علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں جن پر جان لٹائی جا سکتی ہے۔ حضرت علامہ علی بن برہان الدین حلبی سیرت حلبیہ کے اندر لکھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے دادا جان کو ایک خواب آیا، حضرت سیدنا عبد المطلب کو ایک خواب آیا، ان کی کمر سے روشنی نکلی اور ایک سرا زمین میں اور اس کا دوسرا سرا آسمان میں ہے، اور ایک سرا مشرق اور دوسرا سرا مغرب میں ہے۔ پھر اس روشنی نے ایک درخت کی شکل اختیار کی اور مشرق و مغرب کے لوگ اس درخت سے لگے ہوئے ہیں۔ اب جب اس خواب کی تعبیر سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھی تو تعبیر بتانے والوں نے یہ کہا کہ آپ کی نسل مبارک میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کی مشرق اور مغرب کے لوگ پیروی کریں گے اور آسمان و زمین والے اس کی تعریف کریں گے۔ اس وجہ سے سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا اسم مبارک محمد رکھا۔ امام احمد بن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں حضور علیہ السلام کی امی جان سے ایک روایت نقل کی ہے، ان کا ایک قول نقل کیا ہے، جب میں امید سے تھی تو مجھے ایک فرشتے نے کہا باپ کا بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا نام محمد رکھنا۔ ان حوالوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضور علیہ السلام کی پیدائش سے قبل ہی اللہ پاک نے مبارک اسم کے ڈنکے بجا دیے۔ پھر مختلف ادوار میں آپ علیہ السلام کے متعلق پیشن گوئیاں ہوتی رہیں، پھر وہ سچی ثابت ہوئیں۔ تاریخ انسانی میں اللہ والا حضور علیہ السلام وہ عظیم المرتبت شخصیت ہیں جن کا تذکرہ تخلیق کائنات سے لے کر اب تک ہے اور روز قیامت تک جاری رہے گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، بلکہ روز قیامت سے لامتناہی یعنی کہ نہ ختم ہونے والے وقت میں بھی ہمیشہ گونجتا رہے گا۔ یہی وہ نام ہے جس کی جلوہ گری سے کائنات روشن ہے۔ شمائل رسول میں یوسف بن اسماعیل نبھانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تخلیق کائنات سے 2000 سال پہلے رکھا گیا۔ امام ابن عساکر رحمہ اللہ نے حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی جو مدارج النبوہ میں سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نقل کی ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام نے حضرت شیس علیہ السلام کو جہاں دیگر نصیحتیں فرمائیں وہاں پر ایک یہ نصیحت بھی فرمائی کہ اے میرے بچے، اے میرے فرزند، ایک بات بطور خاص پیش نظر رہے کہ تم اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ورد زباں رکھنا، کیونکہ میں نے اس مبارک نام کو عرش الہی کے پائے پہ لکھا ہوا دیکھا، میں نے یہ نام آسمانوں کی سیر کے دوران بھی ہر جگہ دیکھا۔
حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث پاک کے راوی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے جب اجتہادی خطا ہوئی تو عرصہ دراز تک حیرت و پریشان رہنے کے بعد انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے میرے رب، مجھے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تو میرے حبیب کو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے جانتا ہے؟ وہ تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے عرض کی، یا باری تعالیٰ، جب تو نے مجھے پیدا کر کے میرے اندر روح ڈالی اور میں نے اپنے سر کو اٹھایا تو میں نے عرش الہی کے پایوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دیکھا لکھا، تو میں جان گیا کہ تو نے اپنے نام کے ساتھ اس ذات کا نام ملایا ہے جو تجھے تمام مخلوق میں سے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے آدم، تو نے سچ کہا، بے شک وہ تمام مخلوق میں سب سے زیادہ میری بارگاہ میں عزیز ہیں، محبوب ہیں، تم اس کے وسیلے سے مجھ سے دعا کرو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اور اے آدم، یاد رکھ، اگر محمد علیہ الصلوۃ والسلام نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور نبوت ہے۔ ایک شخص آپ علیہ السلام کے دور کا جس نے 100 سال اللہ کی نافرمانی کی، جب وہ مر گیا تو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے جو زمانے کے لوگ تھے، امتی تھے، انہوں نے اس کو پکڑا اور گندگی کے ڈھیر پہ پھینک دیا۔ اب اللہ نے وحی فرمائی کہ اے کلیم، ہمارا ایک دوست مر گیا ہے، آپ اپنی قوم کو حکم دو کہ اس کو اٹھائیں اور اس کی عزت کے ساتھ تجہیز و تکفین کریں، اس کا جنازہ بھی پڑھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ حکم سنا تو آپ نے اپنی قوم کو کہا کہ آؤ، ایک اللہ کا ولی فوت ہو گیا ہے، اس کا جنازہ پڑھ۔ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ پہنچے تو دیکھا کہ یہ وہی شخص ہے جو 100 سال سے گناہوں میں مبتلا رہا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا باری تعالیٰ، یہ تو وہی نافرمان شخص ہے کہ جو 100 سال سے تیری نافرمانی کرتا رہا ہے۔ اللہ پاک نے کہا، اے موسیٰ، بات یہ ہے کہ یہ شخص بے شک بڑا مجرم ہے، یہ بڑا گناہ گار ہے، میں جانتا ہوں، لیکن ایک رات اس نے تورات کھولی، میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک محمد لکھا ہوا تھا۔ اب اس کی نظر جب میرے حبیب کے نام پر پڑی تو اس کے دل میں میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نے جوش مارا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، میرے حبیب کی محبت نے اس کے دل میں جوش مارا۔ اس نے میرے حبیب کا نام چوما اور آنکھوں پر لگایا اور درود پڑھا۔ اس تعظیم کی وجہ سے میں نے اس کے گناہ معاف کر دیے۔ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسم مبارک کے چند فضائل و برکات آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ اب اللہ والو، آپ اگر چاہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ آپ پر ہو، اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ اسم محمد علیہ الصلوۃ والسلام، یہ جو اسم مبارک ہے، اس کی جو میم ہے، اس میم کے اندر کل خدائی ہے۔ جو اس میم کو سنوار لیتا ہے، جو اس میم کو سوار کے پڑھتا ہے، جو اس میم کو تعظیم کے ساتھ پڑھتا ہے، ادب کے ساتھ، توجہ کے ساتھ پڑھے گا، اس کو جلد ہی اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اپنا والضحیٰ والا مکھڑا دکھائیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پاک پڑھیں تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی سیدنا محمد آئے، آپ نے تعظیم کے ساتھ، انتہائی ادب کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ سنوار کر خوبصورتی کے ساتھ یہ اسم مبارک لینا ہے کہ اس طرح آپ پکاریں، سیدنا محمد، سیدنا محمد، سیدنا محمد۔ اس طرح جب آپ اسم مبارک لیں گے ویسے لیں، یا درود پاک کے اندر آپ اس طرح اسم مبارک کو ادا کریں گے۔ مشائخ اعظام نے لکھا، اولیاء اللہ نے اپنی کتب کے اندر لکھا ہے کہ جو اس طریقے سے درود پاک پڑھے گا کہ اس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسم مبارک کو انتہائی تعظیم، توقیر، توجہ اور ادب کے ساتھ سنوار کر پڑھے گا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام
جلد ہی اس کو اپنا والضحیٰ والا نورانی مکھڑا دکھا دیتے ہیں۔ کوشش کریں کہ تجوید سیکھ لیں کہ ہا چھوٹا کیسے پڑھنا ہے اور ہا بڑا کیسے پڑھنا ہے۔ کوئی بھی معاملہ ہے اس سے آپ کو آسانی ہو جائے گی، قرآن پاک بھی آپ اچھی طرح پڑھ سکیں گے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی بھی آپ توجہ، تعظیم اور ادب سے لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے اوپر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے کرم، فضل، رحمت کے در کھل جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ تو اس طرح درود پاک پڑھنا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم مبارک اس تعظیم کے ساتھ لینا ہے۔ پھر جو ہمارے ساتھ حجرہ درود و سلام میں منسلک ہیں، ایک تو وہ احباب ہیں کہ جو صرف محفل کے اندر شامل ہے، ان کو کچھ اور سروکار نہیں ہے وہ لوگ۔ دوسرے وہ ہیں جن کا علاج چل رہا ہے، رجت کے مریض ہیں، ان کا علاج ہو رہا ہے درود پاک کے ذریعے۔ پھر ایک وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص توجہ ملے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کرم ہم پہ ہو اور ہماری نسلوں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کرم رہے۔ ان کے لیے وہی 5 کام ہے جو میرے شیخ محترم قبلہ حامد شافی صاحب دامت برکاتہم عالی نے ارشاد فرمائے کہ 5 وقت کی نماز جو ہے خضری عمل کے حصار کے ساتھ، باقی سارا دن اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت کے ساتھ درود و سلام، رات کو سونے سے پہلے 1 تسبیح استغفار شریف کی، 2 کام، 2 احتیاطیں، رزق حلال کمانے کی کوشش، گناہ سے بچنے کے لیے آنکھوں کی حفاظت اور زبان کی حفاظت لازمی کریں۔ یہ 2 احتیاطیں، 3 کام، اور اس کے علاوہ کیا ہے، شافیہ روحانی لنگر، جو 3 لنگر ہیں شافیہ سلسلہ کے وہ چلانے ہیں۔ روحانی لنگر اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلانا اور چرند پرند کو کھانا کھلانا۔ اس کے علاوہ اب درود پاک کیسے پڑھنا ہے؟ درود پاک پڑھنے سے ہمارے مسائل ہی حل نہ ہوں بلکہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارک سے فیض ملے، اس کے لیے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور جو کسی ولی کامل کے مرید نہیں ہے، پیر طریقت، راہبر شریعت، منبع معرفت و حقیقت قبلہ شیخ ابو عبداللہ حامد شافی مدظ اللہ العالی کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی رابطہ کریں انشاءاللہ الکریم۔ جو وہ بیعت کریں گے تو وہاں سے فیوز و برکات بھی ملیں گے، مرکز حجرہ درود و سلام کے ساتھ چلیں گے تو یہاں سے فیوز و برکات بھی ملیں گے۔ اللہ والوں کی توجہ میں رہیں گے تو انشاءاللہ بات جلدی بن جائے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اولیاء اللہ کی سچی غلامی عطا فرمائے، تا دم مرگ سچوں کے ساتھ رکھے اور استقامت کے ساتھ ایمان کی حالت میں کلمہ شریف پڑھتے ہوئے اور درود پاک پڑھتے ہوئے اس دنیا سے لے جائے۔ جو احباب بزم حجرہ درود و سلام کے ساتھ منسلک ہیں، اللہ پاک ان کے گھر بار کی، ان کی نسلوں کی حفاظت فرمائے، ان کی نسلوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا با ادب با عمل عاشق بنائے، غلام بنائے۔ اور جو منسلک ہونا چاہتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں، جو احباب اپنی پریشانیوں کے لیے کہتے ہیں، اللہ پاک سب کے جملہ مسائل اور دکھ درد دور عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔